بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی، اس کائنات میں آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، سب سے اشرف، سب سے کامل، سب سے اکمل حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن وادی بطحا میں آرام کر رہا ہوں، آسمان سے دو فرشتے آئے، ایک زمین پہ اتر آتا ہے، ایک فضاؤں میں معلق رہتا ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے، اہوا کیا یہ وہی انسان ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے؟ وہ کہتا ہے، ہاں یہ وہی انسان ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے. پھر ایک میدان کو قائم کیا جاتا ہے، اس کے ایک پلڑے کے اندر آمینہ کے لال کو رکھا جاتا ہے اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک عام سے انسان کو رکھا جاتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان میرے مقابلے میں ہلکا ہو جاتا ہے. پھر میرے مقابلے میں 10 آدمیوں کو لایا جاتا ہے، 10 آدمی میرے مقابلے میں ہلکے ہو جاتے ہیں. پھر میرے مقابلے میں 100 آدمیوں کو لایا جاتا ہے، 100 آدمی میرے مقابلے میں ہلکے ہو جاتے ہیں. پھر میرے مقابلے میں 1000 آدمیوں کو لایا جاتا ہے، 1000 آدمی میرے مقابلے میں ہلکے ہو جاتے ہیں. کأنہم ینسلون علی من خفت المیزان. میری آنکھوں کے سامنے وہ 1000 آدمیوں کا پلڑا یوں اوپر اٹھتا ہے، ہچکولے کھانے لگ جاتا ہے اور مجھے ڈر محسوس ہونے لگتا ہے کہیں وہ سارے لوگ میرے اوپر نہ گر جائیں. حضرات محترم، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے، کیوں لوگوں کی تعداد بڑھا رہے ہو؟ کیوں لوگوں کا مقابلہ اس نبی کے ساتھ کر رہے ہو کہ اگر ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات کے مدبر مل جائیں، ساری کائنات کے مفکر مل جائیں، ساری کائنات کے مفسر مل جائیں، ساری کائنات کے پیر مل جائیں، اگر ساری کائنات مل کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر آمینہ کے لال کو رکھ دیا جائے، ساری کائنات ہلکی ہو جائے گی، آمینہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. حضرات محترم، یہی ہماری دعوت ہے. الحمدللہ آج کے دور کے اندر کسی نے اماموں کے اقوال کی بات کی ہے، کسی نے فقہا کی فقاہت کی بات کی ہے، کسی نے پیر کی طریقت کی بات کی ہے. اہل حدیث ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا ہے. اور دنیا کائنات کے لوگوں سن لو، اہل حدیث اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اماموں کی محبت اپنی جگہ پہ، فقہا کا احترام اپنی جگہ پہ، ولیوں کی عزت اپنی جگہ پہ، مفتیوں کے فتوے اپنی جگہ پہ، علماء کی تکریم اپنی جگہ پہ. لیکن اس کائنات کے اگر کسی فرد کی بات آمینہ کے لال کی بات کے مخالف آ جائے، ساری کائنات کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے. حضرات محترم، آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ، ہماری دعوت جھوٹے واقعات پہ مبنی نہیں، من گڑت قصوں کہانیوں پہ مبنی نہیں، مدلس روایات پہ مبنی نہیں.
الحمدللہ ہماری دعوت وہی ہے جو ابو بکر کی تھی، ہماری دعوت وہی ہے جو عمر کی تھی، ہماری دعوت وہی ہے جو عثمان و علی کی تھی۔ یہ عہد فاروقی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بل جاری کرتے ہیں، ریاست کے اندر گورنروں کو یہ بل جاری کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا انگوٹھا کاٹ دے اس کی دیت 15 اونٹ ادا کی جائے گی، اگر 7 والی تو انگلیاں کٹ جائیں ان کی دیت 10 اونٹ ادا کی جائے گی، اگر اس سے 7 والی انگلی کٹ جائے اس کی دیت 9 اونٹ ادا کی جائے گی، اگر سب سے چھوٹی انگلی کٹ جائے اس کی دیت 6 اونٹ ادا کی جائے گی۔ ریاست کے اندر یہ بل جاری کر دیا جاتا ہے، مصر کے حاکم کے پاس پہنچتا ہے، عوف ابن مالک پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں مصر کے حاکم ابھی آپ نے اس بل کو نافذ نہیں کرنا ہے، میں عمر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، مصر سے نکلے مدینہ میں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں عمر آپ نے یہ جو بل جاری کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ اگر سب سے زیادہ طاقت والا انگوٹھا کٹ جائے اس کی دیت 15 اونٹ ہے؟ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ہاں عوف ابن مالک میرے پاس اللہ کے نبی کی وہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی انسان کا ہاتھ کاٹ دے اس کی 50 اونٹ دیت ہے، اور میں نے اپنی رائے سے اپنی عقل سے اس بات کو جانا کہ انگوٹھا طاقت میں سب سے زیادہ ہے، 7 والی انگلیاں طاقت میں ذرا کم ہیں، اس سے 7 والی انگلیاں اس سے بھی کم ہیں، میں نے اس لیے اسی ترتیب کے لحاظ سے یہ دیت مقرر کر دی ہے۔ عوف ابن مالک کہتے ہیں عمر یہی مدینہ تھا، میں نے کائنات کے پیغمبر سے اس بات کو سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ ہاتھ کی انگلیاں طاقت میں برابر نہیں ہیں لیکن دیت کے اندر یہ برابر ہیں۔ اس موقع پہ سیدنا عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا حکم جاری کر چکا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں حاکموں کو اپنا حکم سنا چکا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق کاتب کو بلاتے ہیں، اپنی رائے لکھتے ہیں، جو انہوں نے دیت مقرر کی تھی وہ لکھتے ہیں، نیچے عوف ابن مالک کی سند سے اللہ کے نبی کا فرمان لکھتے ہیں۔ آئیے اہل حدیث کی بھی دعوت وہی ہے جو عمر کی دعوت تھی۔ جناب عمر کہتے ہیں ریاست کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے، عمر کی بات کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ حضرات محترم، آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہر دور کے اندر مشکلات کو برداشت کیا، ہر دور کے اندر مصائب کو برداشت کیا، لیکن اس دعوت کا پرچار کرتے رہے۔ کہیں یہ دعوت دیتے، مجھے امام مالک نظر آتے ہیں، امام مالک فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی سے جبری طلاق لیتا ہے، کسی سے اپنی طاقت کی زور پہ طلاق دلواتا ہے، وہ طلاق جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ سے مروی وہ روایت ہے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے، امام مالک کے پاس وقت کا حکمران آتا ہے، وقت کا بادشاہ آتا ہے، کہتا ہے مالک اس دلیل کے خلاف فتویٰ دے دو، یہ فتویٰ جاری کر دو کہ جو تبری طلاق دیتا ہے، جو طاقت کے زور پہ طلاق دیتا ہے وہ جائز ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اے وقت کے حکمران، میں اللہ کے پیغمبر کی بات کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کر سکتا ہوں۔ امام مالک کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ امام مالک اس مسند کے وارث ہیں جہاں اللہ کے نبی بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، جہاں ابو بکر و عمر بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک کے جسم کے کوڑوں کو برسایا جاتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے امام مالک کو گدھے پہ سوار کر کے مدینہ کے چکر لگوائے جاتے ہیں، امام مالک
ایک چوک میں پہنچتے ہیں اور وہاں اعلان کرتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں بھی جانتا وہ بھی اس بات کو سن لے۔ انس کا بیٹا مالک اپنے اوپر ظلم کروانا برداشت کر سکتا ہے، قید تنہائی کو گوارا کرنا برداشت کر سکتا ہے، اپنی تضحیک اور تذلیل کروانا گوارا کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث سے بے وفائی گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اسی دعوت کو لے کے بر صغیر میں آئیے، میرے اسلاف نے اس دعوت کے لیے مشکلات کو برداشت کیا۔ کہیں مجھے اس دعوت کا پرچار کرتے شاہ ولی اللہ نظر آتے ہیں، کہیں مجھے اس دعوت کا پرچار کرتے سید نصیر حسین محدث دہلوی نظر آتے ہیں، کہیں مجھے اس دعوت کا پرچار کرتے جب لوگ انگریز کے تلوے چاٹنے میں مجبور تھے تو اہل حدیث کے فرزند سید اسماعیل شہید نے انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے اس بات کا اعلان کیا تھا، اس بات کا درس دیا تھا، دنیا کائنات کے لوگوں سن لو، اہل حدیث کٹنا گوارا کر سکتا ہے لیکن پیغمبر کی حدیث کے خلاف جانا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اسی دعوت کو لے کے علامہ ظہیر اٹھتے ہیں، یزدانی شہید اٹھتے ہیں، پورے ملک کے اندر اس دعوت کا پرچار کرتے ہیں، پھر اپنے جسم پہ یزدانی شہید نے خنجروں کو گانا گوارا کر لیا، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنا گوارا کر لیا، علامہ شہید نے اپنے سینوں کو چلنی کروانا گوارا کر لیا، وہ اس دنیا کائنات سے چلے گئے اور ہمیں یہ پیغام دے گئے، اور دنیا کائنات کے لوگوں اہل حدیث اپنے سر کٹوانا گوارا کر سکتا ہے، اہل حدیث اپنے بچوں کی قربانی پیش کرنا گوارا کر سکتا ہے، اہل حدیث اپنے جسم پہ زخموں کو لگوانا گوارا کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث سے بے وفائی نہیں کر سکتا ہے۔ حق کو بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جتھے پھرتی رہی سرکار میری او تھاواں رب وکھا دتیاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، مشتاق محمدی دکان پچھی یار میاں، تقریرہ نظماں انہاں برا دتیاں، مشتاق بائی تو کاٹ لے جامی، تو آپ سنی تے آغاز سنامی، تو آواز اچھی تے صاف ازمامی، تو گھر گھر مشہوریاں کرا دتیاں، واہ سونی سجائی اے دکان میاں، دین کتاباں تے نویں قرآن میاں، واہ سونی سجائی یہ دکان میاں، اسلامی کتاباں تے نویں قرآن میاں، خالص شہد بھی ملدا کری دھیان میاں، مسوا کا ٹوپیاں کھجوراں رکھا دتیاں، جائے نماز تے موزے دستانے جی، مال دے عطر بھی لے کے پروانے جی، جائے نماز تے موزے دستانے جی، مال دے عطر بھی لے کے پروانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، جنہ دین نال محبتاں پا دتیاں، جتھے پھردی رہی سرکار میری او تھاواں رب وکھا دتیاں۔ سلام علیکم۔